بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج زبردست کی ہماری ٹیم کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک بہت ہی علمی، بہت ہی ادبی اور تصوف کے سلسلے کی ایک بہت ہی اہم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں جو آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم سرفراز احمد شاہ صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ۔ شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ جاننا تو ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، اور کچھ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں 15-20 سالوں میں یہ جو ٹیکنالوجی کا، سائنس کا اور سوشل میڈیا کا جو ایک دور آیا ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کا تو چل ہی رہا تھا، مگر جو ریپڈ چینجز آئے ہیں ایک دم سے اتنے زیادہ، تو تصوف کے حوالے سے بھی جو لوگ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ وہ اپنے ایک خاص انداز سے سوال بھی اٹھاتے تھے، اعتراض بھی اٹھاتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے، اپنی رائے پیش بھی کرتے تھے۔ اب وہ آوازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ جو طرز اختلاف ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اس کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کی ابتدا تو نوٹس ہو رہی تھی کوئی 25 سال پہلے سے، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ تبدیلی بڑی نمایاں ہو گئی ہے۔ یہ مشکل ایک پیش آ گئی۔ ایک رکھ رکھاؤ تھا پہلے، ہم نے بھی جاب کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر میرے کسی ماتحت یا میرے افسر کو مجھ سے کوئی شکایت ہو گئی اور وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں، ایون ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا ہے، تو آفس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیہائنڈ دی کلوز ڈورس وہ سب کچھ ہوتا تھا، اور باہر کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ اگر ان رائٹنگ کچھ دیا ہے اور اس پہ لکھا ہے کلاسیفائڈ یا کانفیڈینشیل یا پرسنل پرائیویٹ، وہ واقعتاً کانفیڈینشیل ہی رہتا تھا۔ کبھی اس کو سٹاف میں یا دوسرے ساتھیوں کے درمیان ڈسکلوز نہیں کیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ گوسپ کا سلسلہ چلا، کمرے کا دروازہ بند کر کے کہہ دیا گیا، لیکن کچھ قریبی لوگوں کے درمیان اس بات کو ان کانفیڈنس کہہ دیا۔ یہ یہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ اب تو بہت بڑے لیول پر بھی جو کمیونیکیشن ہے اس کو بھی پبلک کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ایک اخلاقی اقدار کے اندر سڈن تبدیلی آئی ہے، میرے خیال میں تو جو میری طرح کے اولڈ ٹائمرز ہیں، پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، شاید ان کے لیے کوئی زیادہ کمفرٹ زون پرووائڈ نہیں کرتی ہے تبدیلی۔ وہ رکھ رکھاؤ میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تعلقات میں بھی رکھ رکھاؤ تھا۔ ہمارے یہاں جب ایک آفسر کی ٹریننگ ہوتی تھی تو کچھ چیزیں اس کے اندر اس طرح سے فورس کی جاتی تھی ڈاؤن دا تھروٹ کہ وہ سیکنڈ نیچر بن جائے۔ آپ اور میں اگر بردر آفسرز ہیں کسی آرگنائزیشن میں، میرے آپ کے درمیان کوئی اختلاف بھی ہو گیا تو عام طور پر لوگوں پر ظاہر ہم نہیں ہونے دیتے تھے، اگرچہ باڈی لینگویج سے وہ اظہار ہو جاتا تھا، لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے۔ اور اگر کہیں کہنا ہی پڑ گیا تو ایک لمٹ تھی، ایک حد تھی کہ میں نے اور آپ نے مل کر جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ میرا آپ کا کیا لین دین رہا، میرے آپ کے تعلقات میں کس قسم کا لین دین تھا، اس کا کہیں ذکر کبھی نہیں آتا تھا، نہ پبلکلی نہ انفرادی ون ٹو ون بیسس ملاقات کبھی ذکر نہیں آئے گا۔ وہ ریڈ لائن تھی۔ یہ جو گریس تھی، یہ جو ڈگنیٹی تھی اور جو میگنینیمیٹی تھی، اور جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کم ہوئی ہے، ختم نہیں بھی اگر ہوئی تو بہت کم ہو گئی ہے۔
کیا اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، یا یہ جو شور اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اب اس میں جو دھیما بولنے والے یا دھیمے طریقے سے اپنی بات رکھنے والے، یا جو دین کا فلسفہ ہے، قرآن ایک موقع پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کو شائستگی کے ساتھ پیش کرو، تو یہ اب ہم نہیں دیکھ پائیں گے اور صرف شور کا جواب شور سے ہی دیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی مایوسی کی ایسی وجہ ہے ہمارے پاس. اگر ہم ذرا سا بغور مطالعہ کر لیں تو تمام قومیں ان سٹیجز سے گزری ہیں. میں اس کو ٹرانزیٹری اچھا پیریڈ کا ٹھیک ہے، وقتی ہے. جب ہم ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ولنریبل ہو جاتے ہیں ٹو سو مینی تھنگس. تو اب ہم ایز اے نیشن ٹرانزیشن میں ہیں. یہ تبدیلیاں قدرتی امر ہیں، سب قوموں کی زندگی میں آیا ہے یہ، اور پھر آہستہ آہستہ ریورس ہو گیا. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بڑی جلدی آئے گا کہ ہم دوبارہ اپنی ان اقدار کی طرف واپس چلے جائیں گے جو بہت ہی خوبصورت اقدار تھی. اچھا شاہ صاحب، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا نا کہ بلند آہنگ ہو گیا سارے کا سارا معاملہ، جو ہے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھا، اور مگر پہلے یہ تھا کہ بھی اگر کچھ لوگ کسی مخصوص اجتماع میں جا رہے ہیں تو جو صاحب ممبر ہیں ان کا جو مزاج ہے، اگر وہ جلالی ہیں تو اپنے طریقے سے بات کریں گے، اگر ان کے مزاج میں نرمی ہے اور مختلف طریقہ ہے، یعنی کہ ان کا انداز گفتگو ہے تو اپنے طریقے سے بات کریں گے. مگر اب تو یہ ہے کہ جو بھی جس بھی ٹون میں بات ہو رہی ہے وہ ہر ایک کے پاس 100% موجود ہے نا، اس کے لیے کسی اجتماع میں کسی جگہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ جو سوالات تصوف کے حوالے سے اور اس شاخ کے حوالے سے چلتے رہے ہیں وہ 20-25 سال میں، ان میں بہت ساری نئی چیزوں کا بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی ہے، اور تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، میٹا فزکس کے حوالے سے پچھلے 20 سالوں میں لوگ اور زیادہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوئے ہیں جن کو وہ صرف فزیکلی جان پائیں، اور ہر وہ چیز جو ان کے احاطے میں نہیں آ پاتی ہے، ذہنی احاطے میں، سوچ کے احاطے میں، یا میٹا فزکس کے دائرے میں آتی ہے، وہ اس کو قبول کرنے کو پہلے کی نسبت اب زیادہ تیار نہیں ہوتے ہیں. اس چیلنج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اختلاف بڑی مبارک چیز ہے. اختلاف ہوگا، شک کا ایلیمنٹ ہوگا تو سوال اٹھیں گے، اور جب سوال اٹھیں گے تو علم آگے بڑھے گا. واہ! علم کی ترقی کے لیے دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو تشکیک کو آپ کہ اس پہلو کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ جی، جب تک شک نہیں آئے گا تو سوال اٹھے گا نہیں، اور جب سوال نہیں اٹھے گا تو علم آگے نہیں بڑھتا. بڑی سمپل بات ہے، اس کو تو ویلکم کیا جانا چاہیے. اصل میں جہاں پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اختلاف کرنے والا اور اس اختلاف کا جواب دینے والا دونوں ہی اگر if they can keep their cool تو چیزیں بگڑتی نہیں ہیں. ٹھیک. somehow or the other ہمارے یہاں کچھ کلچر ایسا ہے، بینگ اے پنجابی ویسے ہی میں لاؤڈ ہوں. یہ ہم پنجابیوں کا ایک طرز زندگی ہے، بہت لاؤڈ ہیں. اب اگر ایک طرف تو یہ بیک گراؤنڈ ہو اور پھر میں اگر جوش میں آ کے بولوں تو نہ تو مجھے آواز کے والیوم پر کوئی اختیار رہے گا، نہ ہی اپنے الفاظ پر کوئی کنٹرول. اور دوسرا اگر مستقل حالت انکار میں ہو تو پھر اس پہ اور زیادہ غصہ آ جائے گا. somehow or the other somewhere at the back of our mind ایک چیز بیٹھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ میں جتنا لاؤڈلی بولوں گا اتنا اسے امپریس کر لوں گا. حالانکہ درست نہیں ہے بات. کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ دو صاحبان اگر گفتگو کر رہے ہیں، ان میں سے ایک صاحب میری طرح بڑے لاؤڈ ہیں اور الفاظ کے بارے میں کوئی زیادہ محتاط نہیں ہے، ان کے مقابلے پہ دوسرا آدمی بہت دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہے، تو آپ امپریس اس آدمی سے ہوں گے جو دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہے. مگر میں ضرور کہوں گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کے جیسا لاؤڈ اگر ہے کوئی تو معاشرہ جو ہے نا وہ تو بالکل ہی ایک ایسا شیر و شکر ہو جائے کہ جس کا ہم صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ جیسے لاؤڈ ہو جائیں تو سبحان اللہ.
الحمدللہ ہم میں سے ہر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سے بے پناہ پیار کرتا ہے، عشق ہے، ہم اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے، ان کی بہت سی تمام کے تمام اخلاق حمیدہ ہیں، بے شک بے شک، لیکن ان اخلاق حمیدہ میں سے بھی کچھ نمایاں صفات بہت سامنے آتی ہیں۔ سخاوت ہے، معاف کر دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ دھیما پن۔ تو وہ اس سنت کو اگر ہم فالو کر لیں سنت سمجھ کے ہی، معاشرہ بڑا پرسکون رہتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو ہم سنت سمجھ کے ہی اسے فالو کر لیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا یہ، اسی کو فالو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یقین کیجیے چیزیں اوور نائٹ سدھر جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں شاہ صاحب جب واپس آؤں گا تو میں آپ سے پھر ذرا دوبارہ اسی سوال کی جانب جاؤں گا کہ روحانیت کے حوالے سے اب جو نسل نو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا الہاد کے حوالے سے بھی بڑے چیلنجز جو ہیں وہ اس پچھلے 2 دہائیوں میں سامنے آئے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی جو بے پناہ جو گروتھ ہوئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہر چیز آپ کے کیلکولیشن میں آنی چاہیے، ہر وہ چیز جس کو آپ چھو کے دیکھ سکیں، جس کو تجربہ گاہ میں ثابت کر سکیں، بس وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ باقی کسی بھی چیز کو اب نسل نو جو ہے ان میں سے بیشتر یا بہت سارے جو بچے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو روحانیت کے معاملے میں اس حوالے سے کیا چیلنجز آپ سمجھتے ہیں، اور کیسے ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ میٹا فزکس جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، آپ فزیکلی اسے چھو کے نہ دیکھ پائیں مگر ایک حقیقت تو ہے ایک، اور دوسرے یہ کہ اس کی آڑ میں کس طریقے سے لوگ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، اس سے کیسے محفوظ رہنا ہے، اور اس میٹا فزکس میں بھی حقیقت کو کیسے پہچاننا ہے۔ یہ 2-3 سوال میں گوش گزار کیے جا رہا ہوں، واپس آ کر اس کا آپ سے خواہش ہوگی کہ جواب ہمیں مل سکے۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے سے موجود ہیں ون اونلی محترم سرفراز احمد شاہ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سرفراز احمد شاہ صاحب۔ سرفراز صاحب، میں نے جو روحانیت کے حوالے سے اب جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نوجوان نسل ہو یا ان سے ذرا بڑی عمر کے لوگ ہوں جو روحانیت پر سوالات اٹھاتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، انہیں ایک حد تک حق بیان سمجھوں گا میں، اس لیے کہ روحانیت کو نہ جانے ہم نے کیا بنا کے پیش کیا، اور اس کو کس رنگ میں لوگوں کے سامنے ہم پیش کر کے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے اس کو یقین کر لیں۔ جو کچھ روحانیت کو سمجھا جاتا عام طور پہ یا سمجھایا جاتا، میرے نزدیک حقائق شاید وہ نہیں ہیں، حقائق اس سے ذرا فاصلے پر ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اسی گفتگو میں آپ کے نزدیک، سرفراز احمد شاہ صاحب کے نزدیک، اس کی شاخیں پھر ایک الگ معاملہ ہے، مگر بیسک جو ڈیفینیشن ہے روحانیت کی وہ کیا ہے؟ لفظ روحانیت بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اس چیز کا تعلق پیورلی صرف اور صرف روحانی کیفیات سے ہے، اور روحانی کیفیات محسوس تو کی جا سکتی ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے، دونوں باتیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اور سنت پر پوری طرح سے کاربند ہونا چاہتا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک پاکیزگی اور روح کی لطافت کا ایک عمل جاری ہوتا ہے، ٹھیک، تطہیر کا ایک عمل جو ہے۔ اب اس کے ذریعے اس کا رب پر ایمان اور یقین بے تحاشا بڑھنے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے،
اور اس راہ میں وہ دیوانہ وار آگے بڑھنے لگتا ہے. اب یہ کلیتاً ایک انسان کی ذاتی چیز ہے. اس کو سبجیکٹو کہتے ہیں، بہت ہی سبجیکٹو کہہ لیجیے، اسے بہتر لفظ ہے. اب اس کو جب ہم لوگوں میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے محسوسات ہیں ان کو جب ہم بیان کریں گے تو اس کو نہ تو ہم کسی فارمولا نہ کسی کلیہ اس سے کسی سے ثابت نہیں کر پائیں گے. یہی معاملہ بھی اس پیش کا نظر ہے. مسئلہ صرف وہاں اٹکا جی ہوا جی جی ہاں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ کوئی بے بنیاد ہے. ہاں بے بنیاد ہے، یا بدنیتی پر جی ہاں. یا غلط بیانی پر اس کو پھر موقوف رکھتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی مسائل سے، دنیاوی مصائب سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم اس انسان کو سہارا دے دیتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کی روح کو سکون آ جائے، اس کو چین آ جائے، وہ بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے. تو پھر کہیں کہیں شاید کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے، کیونکہ یہ جو روحانیت کا سلسلہ تھا وہ تو تھا ہی اس لیے کہ انسان کی روحانی تربیت ہو اور اسے آسانی ہو قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں. کہ شریعت پر عمل میں کئی مشکل مقام آتے ہیں، خاص طور پہ جہاں انسان کو اپنے مفادات کی قربانی کرنا ہوتی ہے. وہ خاصا مشکل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے. تو اگر اس کی روحانی تربیت ہوئی بھی ہے، روحانی طور پہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتا کہ نہیں، میں مفادات کو قربان کر دوں گا لیکن میں چلوں گا قرآن اور سنت کی راہ پر. اصل اس کا مقصد وہ تھا. ٹھیک. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ جب یہ سلسلہ انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا تو ایک تو یہ آبادی یہاں 99.9% ہندوؤں کی تھی، اور ہندو مذہب میں سادھوازم بہت ہی پاورفل ٹول ہے. اس نے اس میں کنٹیمنیشن شروع کی، انفلوئنسز آئے اور وہ رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں جو کچھ بہت زیادہ شاید لوگوں کے لیے اپریشیبل نہیں تھی. اچھا، یہ جو آپ نے بھی لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپریشیبل نہیں تھی، مگر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹھیک تھے؟ میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا کہ میری رائے شاید ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہیں اس کی کچھ چیزوں پر اعتراض ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک بہت سمپل سیدھا فارمولہ ہے. ہر وہ چیز جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہوتی ہو وہ اختیار نہیں کرنی سبحان چاہیے. اللہ. آپ نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد کوئی بھی دوسری بات رہ نہیں جاتی ہے اس سے بڑھ کے کوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت جو ہے وہ بنیادی طور پہ افضل ہوئی کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے افضل وہی ہے سب کہ شریعت پر عمل کیا جائے. شریعت میں اگر کہیں مجھے دقت آتی ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. مجھے یاد ہے آپ نے وہ کئی مرتبہ بیان فرمایا ان کا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً، آپ خود ہی ارشاد فرما دیجیے. جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان یہ ہے کہ جس نے ایک سنت کو بھی ترک کیا وہ روحانیت کے خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جب آپ نے جو سادھوؤں کا، اور چونکہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ تو اور بھی دنیا کے یعنی کہ لوگوں میں بھی اور ادیان میں بھی پائی جاتی ہے، اور ان کا بھی دعویٰ اس حوالے سے ہے. یہاں پہ جو ہم سب کانٹیننٹ میں یہ جو شنکر اچاریہ اور یہ جو صاحبان تھے، ان کا جو اسکول تھا اور ان کا جو امپیکٹ تھا، وہ یہ جو مسلمانوں کی روحانیت ہے اور جو آپ لوگوں کے جو سلسلے ہیں اس سے کیسے مختلف ہیں ایک، اور ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں بنیادی طور پہ کوئی بھی شخص ہو، اس میں روح تو ہے، اس میں روحانیت کا اثر بھی ہے. اور اگر اس کو یوں کہنا چاہیں کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، اور بابا آدم کو جو علم الاسماء سکھایا گیا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جینیٹیکلی سب میں
ٹرانسفر ہوا ہے. فرق صرف ایک ہے کہ ایک آدمی وہ ایکسرسائز پر اس طریقے پر جاتا ہے، لیکن وہ جاتا ہے اپنے کسی مفاد کے لیے، یا وہ کسی کو شریک جانتا ہے نعوذ باللہ رب تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کو جو انعامات مل رہے ہیں وہ یہیں تک محدود ہیں دنیا تک. ٹھیک. اس لیے کہ رب تعالیٰ کا اپنا بھی فرمان ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں، نان بلیورز ہیں، ان کے اچھے کاموں کا اجر میں ان کو دنیا میں دے دوں گا، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. مگر ان میں سے جو کہ نان مسلمز ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی خالق کی کھوج میں ہے. اگر ان تک دین کا یہ پیغام نہیں پہنچا ہے اور وہ یہ نہ جانتے ہوئے اس روشنی سے ہٹ کے کسی اور روشنی کے ذریعے اپنے طور پہ وہ روحانیت کا سفر طے کرتے ہیں اور پہنچنا خالق تک ہی چاہتے ہیں، مگر یہ روشنی ان تک پہنچی ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے ہندو معاشرے کی ابھی بات کی تھی، ہندو معاشرے کی ایگزامپل دے رہے تھے. ہندو کے بارے میں شاید یہ نہیں پلی لی جا سکتی کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، اس لیے کہ ان کے یہاں جو تیسرا وید ہے، اتھارو وید، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک بھی ہیں، گرچہ وہ سنسکرت میں ہیں، پروناؤنس اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کی تعداد، سواریوں کے نام، ازواج مطہرات کی تعداد، آپ نے جتنے غزوات لڑنے ہیں وہ، اور وہ یاد رکھیے کہ وید 5000 سال پہلے قدیم ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. ان کے چوتھے وید میں خانہ کعبہ تک کا ذکر ہے. ان تک تو پیغام آیا ہوا ہے. ابھی ان کے بہت سے لوگ اس چیز کے معترف ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. اسلام نے ایک ایسا بندوبست کیا، دو چیزیں، کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ دین کی اگر ایک آیت بھی اگر اسے آ گئی تو اس کو آگے پہنچا دے. وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں میں اسلام کا پیغام پھیلا دیا جائے. دوسری طرف ہر عاقل و بالغ پر یہ فرض کر دیا کہ وہ حق کی تلاش کرے. تو اگر انہوں نے تلاش نہیں کی ہے تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے. یہ ان پر فرض ہے. ٹھیک. تو جہاں ہم پر فرض ہے کہ ہم جو پیغام پہنچائیں، ہم پیغام، حق کا پیغام جتنا آتا ہے وہ ہم آگے پہنچا دیں. ان پر بھی فرض ہے کہ اگر وہ عاقل و بالغ ہیں تو وہ کھوج کریں حق کی، اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو پائیں گے. واہ. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا، اور یقیناً بہت ہی پرمغز گفتگو ہے جو کہ سننے کو مل رہی ہے، اور کیوں نہ ہو جب ہمارے ساتھ موجود ہوں ون اینڈ اونلی محترم سرفراز احمد شاہ صاحب. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. سرفراز صاحب یہ فرمائیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ جو معترضین ہیں وہ جانتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا نقل کفر کفر نباشت، تو میں کہتا ہوں اس کو نقل کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. بعض اوقات اس کے نقل کیے بغیر بھی بات جو ہے وہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے معاملے کو سمجھنا ہے نا جی. تو جیسے ابن عربی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیگر جو تصوف کے بڑے بزرگ ہیں، اور جو مختلف سلسلے ہیں، ان کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اگین وہ سوالات جو ہیں اب آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بلند آہنگی کی وجہ سے اور طریقے سے اب سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ شدت ہے، زیادہ تیزی ہے، اور مختلف جو سلوک کے سلسلے ہیں ان سب کے حوالے سے بھی، اجتماعی حوالے سے، یا جو آپ جس شاخ سے منسلک ہیں، جس شاخ کہ آپ اس وقت سرخیل بھی ہیں اس وقت موجودہ عہد میں، اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے اعتراضات کے حوالے سے؟ بزرگان دین کی اپنی لکھی ہوئی جو اوریجنل کتابیں ہیں ان کو اٹھا لیجئے، اس کے اندر کہیں بھی انہوں نے کشف و کرامات اور ایسی چیزوں کو بیان نہیں کیا. اگر کہیں بیان ہوا بھی ہے تو بڑے
سرسری انداز میں اس کو بیان تو شاہ صاحب ہوا ہے کہ اگر کہیں بیان ہوا بھی ہے تو بڑے سرسری انداز میں. اور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ خود جو بزرگان دین ہیں انہوں نے کبھی کشف و کرامات کو کوئی پسندیدہ چیز کہہ کے رائج نہیں کیا ہے. یہ تو ظلم ڈھایا ان کے معتقدین نے کہ مارے عقیدت کے. ان کی نیت بری نہیں تھی، میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ نیتاً کیا. مارے عقیدت کے فرط جذبات میں محبت فرط جذبات میں اس کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی چلی گئی اور وہ ایک دوسرے کی ضد میں بھی غلو جو ہے وہ ہوتا چلا گیا، ماورائے عقل بھی ہو گئیں اور ماورائے فطرت بھی نظر آئیں. اگر کسی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے عقیدت کے مارے لکھا کہ میرے مرشد پانی پہ چلتے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے لکھا نہیں صاحب میرے مرشد تو ہوا میں 5 فٹ اوپر اڑتے تھے. کسی صاحب نے وہ پڑھا، انہوں نے اپنے مرشد کو 10 فٹ اوپر اڑا دیا. یہ جو سلسلے چلے اس نے بہت زیادہ اعتراضات کو دعوت دے دی اور ہونے بھی چاہیے تھے اعتراضات. اور آپ سمجھتے ہیں نقصان پہنچایا؟ نقصان تو نہیں کہوں گا لیکن اعتراضات تو بالکل جائز ہیں. ایسی باتوں پر اعتراض ہونا بھی چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ان بزرگوں کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں یا اس قسم کے لوگ آپ کے ہاتھ آج لگ جائیں وہ کبھی اپنی ذات کا ذکر ہی نہیں کرتے. وہ تو اپنے پاس آنے والے کو پریکٹیکل وے میں دعوت حق دیتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب سرفراز صاحب آپ سچ بولا کیجیے. الفاظ سے نہیں جی، آپ زبان سے تلقین نہیں کرتے، اپنے پرسنل کیریکٹر سے وہ انفلوئنس کرتی ہیں کہ لوگ ادھر کو آ جائیں. ایسی کوئی آدمی اپنے آپ کو بیان نہیں کرے گا جو واقعتاً اس راہ پر ہے. بیان وہی کرے گا جس کو سپورٹ چاہیے، بیساکھی چاہیے اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کے لیے. وہ اپنی واردات، مشاہدات، محسوسات یہ سب وہ بیان کرے گا جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ ایک سہارا لے رہا ہے. لیکن جو صحیح آدمی ہے جو اللہ کی راہ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہے وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے اپنے کردار سے، اپنے طریقے سے. ان بزرگان دین کی اور چیزوں سے سب سے اختلاف میں ممکن ہے، ممکن کر لیجیے، آپ سمجھ لیجیے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اکیلے انسان نے بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے، بغیر کسی سوشل میڈیا کے، بغیر کسی پرنٹ میڈیا کے لاکھوں لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ مسلمان کر لیا. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. اچھا، یہ اب جہاں پہ غلو ہوا ہے یا مریدین نے اپنے فرط جذبات میں یہ غلطی کی ہے اس نوعیت کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہے یہ کہ اس کی درستی کی جائے؟ یقینی طور پہ ہر وقت ہے کہ جتنی جلدی ان چیزوں کو درست کر کے with true spirit سامنے لے آیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اتنا ہی بہتر. چودھری اعتزاز صاحب کو میں انٹرویو کر رہا تھا یہیں اسی پلیٹ فارم سے، تو پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو شک کا فائدہ نہیں دیتے. اچھا، اس کو آپ اگر یوں بھی دیکھیے کہ دین بھی کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اچھا گمان رکھنا، یہ بنیادی طور پہ شک کا فائدہ ہی دینے کی بات ہے کہ بھئی آپ تک اگر یہ بات پہنچی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ وسیع نے آپ کے بارے میں تو خیر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے کسی بزرگ کے بارے میں، کسی ہم عمر کے بارے میں بھی، کہ کوئی ایسی بات کر دی جائے جو غیبت سے بھی اللہ بچائے مگر بہتان کا تو بالکل تصور ہی نہیں ہے. تو مگر آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ نہیں بھئی وسیع ایسی بات نہیں کر سکتا، تو شک کا فائدہ دیا آپ نے مجھے، یہ ہم بالکل اب نہیں دیتے ہیں. یہ جو جن بزرگوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور دیگر بھی جو بزرگان دین ہیں، لاجی بات ہے ایک ہی کتاب ہے نا جس میں تحریف نہیں ہو سکتی، جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے. ان کتب میں تاریخ کے کسی دور میں تحریف بھی تو ہو سکتی ہے، کتابت کے معاملات جو ہیں وہ بھی تو ہو سکتے ہیں،
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پھر اگر ہم یہ شک کا فائدہ دینا چاہیں گے کسی کو تو پھر ہم اس کا کل دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ جو دستیاب 60-70 سالہ زندگی ہے اس میں اس نے کیا 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 کچھ کیا ہے اور کس طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے. بنیادی پیمانہ جو آپ نے فرمایا کہ شریعت سے متصادم نہ ہو، اور اگر بیشتر زندگی ایسی ہے اور اس طرح کی کوئی چیزیں آ گئی ہیں تو ہم یہ شک کا فائدہ بھی تو دے سکتے ہیں کہ تمام زندگی ایسا کام کیا ہے اور یہ سارے کا سارا ہے، اتنی کتب ہیں، اتنا عملی کام کیا ہے، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے اور خلق کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو یہ چیزیں اگر ان پہ اعتراض جائز بھی ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ انہوں نے نہ کیا ہو، کوئی تحریف ہو گئی ہو، جیسے آپ نے فرمایا کہ مریدین نے کر دیا ہو. اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وسیع شاہ صاحب، ہمارے یہاں مینجمنٹ میں ایک بات کہی جاتی ہے، وہ ایگزیکٹو جس کے 80% فیصلے درست ہیں وہ اچھا ایگزیکٹو ہے. واہ. ایک انسان ہے جو علمی کام کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، وہ انسان ہے، کامل نہیں ہے کسی طرح بھی، کیونکہ انسان کی عقل بھی ادھوری ہے، نامکمل ہے، انسان کا علم بھی ادھورا ہے، غلطی کہیں نہ کہیں ہوگی ضرور. تو ایک آدمی نے اگر 90% کام صحیح کیے ہیں، 10% غلط کیے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے، آنے والی نسلوں کے لیے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے درست کر دیا جائے، لیکن ان کو اس چیز کا بینیفٹ دے دیا جائے کہ 90% انہوں نے اچھا کام کیا تھا. اور ان کی جو چیز ایسی ہے جو جیسے اگر کوئی چیز شریعت سے کسی وقت متصادم ہو گئی ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو دین کے مطابق بھئی نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس پر آدمی عمل نہ کرے. نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ میں ضرور کہوں گا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. ہاں نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ آؤٹ کرے اور پھر عمل نہ کرے اس کے اوپر. جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے ان کو بڑے طریقے، سلیقے اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا جائے تاکہ لوگ ان پر عمل نہ کریں. بلکہ اس کا ایک فائدہ شاہ صاحب یہ بھی دیکھیے ہوگا کہ ایک ایسی نسل جو ہے وہ اس کی ہم اس حوالے سے تربیت کر سکیں گے جو کہ دل اور دماغ دونوں کو ملا کر چیزوں کو انالائز کر سکے اور سمجھ سکے کہ ہاں یہ بہت عمدہ آدمی ہے، بہت عمدہ بزرگ ہیں اور ان کی یہ چیزیں بہت عمدہ ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے، مگر بحیثیت انسان بہت عمدہ ہونے کے باوجود شاید یہ غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہم نہیں کریں گے. مگر اس غلطی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد یا اس پہ عمل نہ کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی پوری شخصیت کو مسخ کر دیں یا ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں یا تو تڑاک کریں. وہ جو آپ نے بدگمانی کی بات فرمائی، بلکہ یہ گمان کی بات آپ فرما رہے تھے، جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فرمان یہ ہے کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ جو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے اگر یہ گمان رکھتا ہوں یا آپ مجھ سے گمان رکھتے ہیں کہ سرفراز صاحب غیبت نہیں کریں گے یا تہمت نہیں لگائیں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، وہ اصل میں وہ آپ کو جو میرے بارے میں یہ گمان ہے، آپ کو اپنی شخصیت میرے اندر نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ خود بہتان نہیں باندھتے، تہمت نہیں لگاتے، تو آپ کو اپنا عکس میری شخصیت میں نظر آتا ہے کہ شاہ صاحب بھی نہیں لگائیں گے. یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ دوسرے آدمی کے بارے میں جو میں رائے قائم کروں گا وہ در حقیقت میری اپنی شخصیت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا، اس کی عکاس ہوگی، اس کا عکاس ہوگا. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، کسی بھی اہم جو بزرگ ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز اگر سامنے آتی ہے جو کہ بالکل جس پر یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہمارا فہم ہی غلط نہ ہو نا. اگر تمام جو علماء کرام ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی فلانا شخصیت جو ہے ان کا باقی کام تو بہت اچھا ہے، مگر یہ معاملہ ایسا ہے جس میں ان کے فہم میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول ہے وہاں سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں اسی کو اگر ہم یہاں پہ بھی منطبق کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو درست ہے اور اچھی ہے اس کو لے لیا جائے، اور ہر وہ چیز جس میں جو دین سے یا کسی بھی حوالے سے
شریعت سے مختلف ہو یا اس سے ہٹ کے ہو، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آدمی اس سے گریز کر سکتا ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سرفراز احمد شاہ صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز احمد شاہ صاحب۔ سرفراز صاحب یہ فرمائیے، آپ کی شفقت کے سائے میں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مجھے 15-20 برس تو ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی شاید ہو گئے، زیادہ ہو گیا۔ ابھی جو بات ہم کر رہے تھے خوش گمانی کی، اس کے اندر جب آپ گفتگو کرتے ہیں، مطلب میں 20-25 سالوں میں 25 سالوں میں کوئی مجھے ایسا جملہ یاد نہیں آتا ہے، کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آتا ہے۔ ہمیں درجنوں نہیں سینکڑوں نشستیں کی ہوں گی نا، اور میری ہمیشہ ایک اپنی مختلف رائے رہی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، اور میں نے ہمیشہ احترام سے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ کسی جگہ آپ نے اسے کٹوایا ہو، یا آپ نے مجھے روکا ہو، یا آپ کبھی اس پہ خفگی کا اظہار کیا ہو۔ ایک بات دوسرے یہ کہ کبھی یاد نہیں پڑتا کہ آپ کی آمد و رفت میں، نشست و برخاست میں جتنے بھی ہمارے دوست حسنین کرتے تھے پروگرام، اور باقی دوست کرتے تھے، کہیں بھی یہ گمان ہوا ہو، جیسے ابھی بھی آپ نے جتنی بھی مثالیں دیں، تو آپ جب مثال بھی پیش کرتے ہیں، آپ اس مثال میں کبھی بھی اپنے آپ کو بالا نہیں رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اپنے آپ کو آپ بہت ہی ہمبل وے میں اور عاجزی کے ساتھ نا، مجھے کوئی ایک واقعہ بھی یاد نہیں آتا کہ ہوتا ہے نا، غلطی سے ہی کبھی بندہ مثال دے دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے، یا ہم کیسے اس کو ممکن بنائیں، یقین بنائیں؟ غلطی انسان سے وہاں ہوتی ہے جب وہ تصنع سے کام لے رہا ہوتا ہے، بناوٹ سے کام لیتا ہے۔ اگر ایک شخص واقعتاً ہی سب سے چھوٹا ہے، سب سے کمتر ہے، وہ سمجھتا ہے اگر یہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا ہے، محل جو آدمی واقعتاً چھوٹا ہے دوسروں سے، تو اس کے سامنے جب بھی کوئی ذکر کرے گا، کسی کا بھی ذکر آ جائے، تو وہ اس کے بارے میں تعریفاً ہی کہے گا، کیونکہ وہ اس سے اپنے سے اوپر اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے سے اوپر جو نظر آتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو اچھا کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کبھی بھی جان بوجھ کے یہ انداز اختیار نہیں کیا کہ میں یہ بناوٹ سے کام لے جاؤں کہ جس میں چھوٹا نظر آؤں۔ یہ واقعہ یہی ہے کہ میں حقیقتاً سب سے چھوٹا ہوں، اور اسی وجہ سے یہ گفتگو کا جو سلسلہ نظر آتا ہے، وہ اس میں آپ کو وہ جھلک مل جاتی ہے۔ یہ بڑا پن ہے آپ کا۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے، پروگرام بالکل آخری لمحات میں ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا معروف قول، اس نے ایک سنت بھی ترک کی، وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اب یہ فرمائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلوک کے جتنے بھی سلسلے ہیں، اور میں اب ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بیشتر لوگ آشنا ہے کہ وہ مختلف تصوف کے اور سلوک کے سلسلے ہیں، اچھا ان میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت جس کی کوئی بھی ایسی بات جو کہ شریعت سے، یعنی کہ سنت ترک کر دینا تو بالکل ایک الگ چیز ہے نا، یہاں تو سنت ترک کرنے کی بات ہو رہی نا، مگر جو فرائض ہیں، کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ شریعت کی جو بنیادی شریعت جن ستونوں پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان پر فرض نہیں ہیں، یا ان کے لیے نہیں ہے، یا ان کو معافی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ ان کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ ایک بڑی سمپل بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ جن چیزوں کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، جو رب کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور نیکی میں ان کے برابر فرشتے بھی نہیں آتے، سبحان اللہ، انہیں معاف نہیں ہے تو ایک عام آدمی کو کہاں سے معاف ہو جائیں گی؟ اٹس سو سمپل۔ ہاں بالکل، بڑی عمدہ آپ نے بات کی، اور سلوک کے جتنے سلسلے ہیں وہ سب اسی
اسی فلسفے کو مانتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کی رائے سے مختلف ہے؟ نہیں، سمجھنا چاہیے، ایسا ہی سمجھنا چاہیے. سمجھنا چاہیے. جانے سے پہلے ایک وعدہ لے لیں کہ گائے گایا آپ ہمیں وقت دے دیا کریں. تو اب میں چاہوں گا کہ پہلے تو ہمارے ذہن میں جو سوال اٹھتے تھے، جو اب بھی اٹھتے ہیں، مگر اب جو بالکل ہی جو نسل نو ہے ان کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ ہم اکٹھے کر کے وہ ایک آدھ 2-3-4 ہفتے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کریں. میں حاضر ہوں، جب بھی آپ حکم کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ کوئی ایسا بھی تو ہونا جو دھیمے لہجے میں سمجھا سکے. ویسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سارا سوشل میڈیا کا جو انفلکس ہے، یہ جو ایک کان پڑی آواز آج اس عہد میں سنائی نہیں دے رہی اوور آل، یعنی کہ آپ دیکھیے جس کو دیکھیے کمرے میں 10 لوگ ہیں اور وہ اپنا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ وسیع صاحب، آپ کو اپنا بچپن جو ابھی زیادہ دور نہیں گیا وہ یاد ہوگا. جب آپ نے بائسیکل چلانا سیکھی تھی تو 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ بائسیکل بہت تیز چلاتے ہوں گے آپ، اور دوسرا آپ کا دل چاہتا ہوگا میں باتھ روم بھی بائسیکل پر بیٹھ کے جاؤں. یہ بالکل باتھ روم تو نہیں، مگر دل یہی چاہتا تھا کہ بس اب اس سے اترے نا، بس. ہاں، میں ذرا جو الفاظ گھومتا رہے سامنے آ گیا میں نے. نہیں، درست فرما رہے ہیں. اور کیا خبر اس وقت یہی آتا ہو ذہن میں، بھول بھال گئے اب تو. لیکن یہی وسیع شاہ صاحب ہیں. آج اگر میں ان سے کہوں کہ یہ بائسیکل پر ذرا یہاں سے 1 کلومیٹر دور چلے جائیے، تو وہ شاید اس کی 1/10 سپیڈ پر جائیں گے جو نئی سیکھی تھی. تو جب کوئی چیز نئی ہاتھ آتی ہے ہمارے، تو اس کے اندر ہمارے ریئیکشنز اتنے ہی شدت والے ہوتے ہیں. ایک نیا کھلونا ہے، آپ سمجھتے ہیں ملا ہے، ہم اسے یوز کر رہے ہیں. رفتہ رفتہ اس کے اندر دھیما پن آتا جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، نہ پریشانی کی کوئی بات ہے. اچھا، نارملائز ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں؟ بے شک ہو جائے گا. اس میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، زیادہ دور مت جائیے. کچھ سال پہلے جب ٹاک شوز نئے شروع ہوئے تھے، جو مہمان ہوتے تھے ایک تو ایک دوسرے کے لیے بڑی تلخ زبان استعمال کر لیتے تھے. کچھ کیسز میں وہاں کچھ فزیکل معاملات بھی پیش آ گئے. لیکن آج وہی مہمان ہیں، وہی اینکر ہیں، وہی ٹاک شوز ہیں، مہمان بڑے سکون سے بات کرتے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب کچھ عرصے سے دیکھا نہیں لگتا آپ نے ٹاک شو. وہی چل رہا ہے شاہ صاحب، بہت معذرت کے ساتھ. اور آپ مجھ سے ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، میرے اپنی رائے مجھے کہنے کی آپ اجازت دیتے ہیں. نہیں بالکل جناب، آپ کی رائے بڑی. ابھی آخری میں جو کب چلے ہیں وہ شاید آپ تک پہنچی نہیں اس کی خبر. نہیں، میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہوگا، نارملائز ہوئی. ابھی میں نے پچھلے دنوں بڑی دلچسپ بات سنی، مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ ایک کہنے لگے نوجوان کہ بھئی وہ میری دادی بڑی خفا ہو رہی تھی کھانے کی ٹیبل پہ کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت موبائل میں بزی رہتے ہیں، وہ بات نہیں کرتا، یہ وہ. تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ یار دادی ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو میں کھانے وانے کے بعد پڑھنے کے بعد دادی کمرے میں چلا گیا. تو کہنے لگا میں آدھے گھنٹے تک دادی کے پاس بیٹھا رہا، اور دادی نا ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ کچھ دیکھتی رہی، مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو بزرگ بھی بڑے ذوق شوق سے اب استعمال کرتے ہیں، اور سنجیدہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ کچھ تحریر پڑھنے کے بجائے یہ جو 30-20 سیکنڈ کی جو چیزیں ہیں اور بہت ہی مختصر دورانیے کی لایانی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں. اس کو ویسے آپ کیسے دیکھتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ جو دیکھیں نا، یہ جو ہمارا جو دین کا جو فلسفہ تھا، اور پھر اس کے علاوہ بھی ہم انسانی تاریخ کو بھی دیکھیں تو یہ جو استغراق تھا، یہ جو کنٹمپلیشن تھی، یہ جو دھیان گیان کا فلسفہ تھا، یہ جو غاروں پہ جانے کی روایت تھی، اس کے بعد یہ جو اعتکاف، مطلب اس میں دینی بھی اور دین سے ہٹ کے بھی، مگر یہ جو کنٹمپلیشن، سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا اور گھنٹوں گھنٹوں مستغرق ہو جانا، یہ پوری انسانی تاریخ کا یہ خاصہ رہا ہے. اور اس سے بہت کچھ انسان نے اس غور و فکر اور سوچ سے، کنسنٹریشن سے حاصل کیا ہے. اب کا دور جو ہے وہ سارے اس کی ضد نظر آتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ پچھلے زمانے میں بھی چند لوگ تھے، چنیدہ لوگ تھے جو غور و فکر اور عبادات میں ہر وقت مصروف رہتے تھے. آج بھی ہیں ایسے بہت سے لوگ جو آپ کو مل جائیں گے. یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپس کی بات کی، ایسا نہیں کہ سب کچھ غلط ہے.
اس میں کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے بڑی بڑی خوبصورت باتیں وہاں سے سیکھنے کو مل گئی. ایک کلپ مجھے کبھی نہیں بھولا. کسی صاحب نے مجھے بھیج دیا، اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے لکھا کہ جو شخص آپ کے پاس کچھ مانگنے آیا ہے، یہ مت سمجھیے وہ آپ سے مانگنے آیا ہے. اس نے رب تعالیٰ سے مانگا ہے اور رب تعالیٰ نے اسے ڈائریکٹ کر دیا آپ کے پاس کہ آپ سے لے لے. ابھی اتنی عمدہ بات ہے. دیکھیے، دینے کا ایک فخر ہوتا ہے انسان کو، جو زہر ہے انسان کی نیکی کے لیے. واہ واہ واہ. جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو یہاں خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے سکت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں نے اس کے کسی بندے کی خدمت کر دی. خوشی یہ ہوتی کہ میں نے کسی کو دے دیا. یہ نیکی کا الٹ ہے بات. اگر یہ سبق کسی نے سیکھ لیا تو ایک تو اس سنت پہ عمل کر لے گا کہ جس نے ہاتھ پھیلایا اس کے ہاتھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ رقص ضرور دیا ہے، اور ہمیں تلقین کر دی کہ جس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اس کے ہاتھ پہ بھلے ایک چٹکی خاک کی رکھ دو. واہ. تو آدمی کو ادھر سننا. یہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، بسا اوقات میں بڑی خوبصورت چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو انسان کو لائف ٹائم لیسن دے جاتی ہیں. اس کا وہ پہلو بھی اس میں کوئی شک نہیں. خوبصورت پہلو ہے. مگر آپ کا مشاہدہ، تجربہ اور علم، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریشو ہے خیر کی اس حوالے سے، آبویسلی وہ ریشو کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے. زیادہ بڑی نہیں. اس سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ سدا شور و غوغا رہے گا. ٹھیک. آہستہ آہستہ یہ کام ڈاؤن ہوتا جائے گا اور بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کر دے گا. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. اللہ کرے، اللہ کرے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور ابھی شاہ صاحب نے علم کے حوالے سے جو گفتگو کی، تو میں اسی شعر پر پروگرام کا اختتام کروں گا. جو شاہ صاحب کی گفتگو کا اوور آل جو ماخذ تھا کہ جو ہم جانتے گئے ہم نے، جو ہم جانتے گئے ہم نے، یہی جانا کہ کچھ بھی جانا نہیں. اور علم کی جستجو ہے، بس اس میں لگے رہنا چاہیے. اور یہ جو عاجزی ہے یہ اس جستجو کو بڑھاتی ہے، اور یہ جو علم کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کا تکبر ہے یہ اس جستجو کو بھی کم کرتا ہے، اور اس علم کو بھی کم کرتا ہے، ہم سے دور کرتا ہے، اس کے فہم کو بھی دور کرتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.